آواز آ رہی ہے جی؟ اوکے ہے، خدا برکت دے جی. خدا کے کلام پاک کی جانب بھی دھیان لگاتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اے سی کے لیے ہم جو ہے وہ دعا بھی کر رہے تھے اور آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی، اور خدا نے ہمیں یہ اے سی جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے معجزانہ طور پر. بھائی شریف کے آفس میں بھائی ڈیوڈ ہے جو قصور میں ہمارے جو ہے وہ پارٹنر ہیں، وہاں پر خدا کی خدمت ہمارے ساتھ مل کر فنڈ کی شکل میں کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہمیں یہ اے سی ہمارے چرچ کو جو ہے وہ لے کر دیا ہے. ہم بھائی ڈیوڈ تو موجود نہیں ہے لیکن ہم تہ دل سے ان کے اور پوری کلیسیا مشکور ہیں. ہاللیلویہ. بھائی شزیل کے لیے اور بھائی ڈیوڈ کے لیے زوردار کلاسز کریں. ہم بات کر رہے تھے کہ جی ہم یہ قدم اٹھائیں گے جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، فنڈ ہوگا. تو جب یوز میں یہ اترا ہے تو ہم نے کہا چلو اب اس کی کاسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی تو ہم اس کو بیئر کر سکتے ہیں. کوئی نہیں، 10-15 ہزار اگر کوئی دینا پڑے تو ہم ضرور اس کو کر لیں گے. تو ہم تو جو ہے وہ میں نے جیسے اناؤنس کیا تھا کہ آپ اس طرح سے پہلے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کی سہولت جو ہے وہ اگلے 2-3 دنوں میں مل جائے گی. تو سوموار والے دن جو گزرا سوموار ہے وہ لگ چکا ہوا تھا. تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کو لگوانے میں جو ہے وہ اس کی جو کاسٹ آئی ہے، وائرنگ ہے، کیبل ہے اور اس کی لیبر ہے، آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً 6-6.5 ہزار کا جو خرچہ صرف اور صرف اس کو یہاں تک لانے تک کا خرچہ آیا ہے. اگرچہ یہ فری ہے لیکن فری ہونے کے باوجود 6.5 ہزار کی جو کاسٹ ہے جس میں لیبر، فریٹ، کیبل، وائر اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ سارا جو ہے وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ اور بالکل چیپ طریقے سے جو ہے وہ کیا گیا ہے. سو اس سہولت کے لیے آپ سارے خوش ہیں جی؟ ہاللیلویہ. ابھی تو شاید اتنا محسوس نہ ہو لیکن اگلے آپ کو پتا ہے آنے والا جو مہینہ اور اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے حبس کا گزارنا مشکل ہوتا ہے. اس میں ہمیں اس کی زیادہ جو ہے وہ ضرورت پڑے گی اور یاد بھی زیادہ آئے گی. اب شاید اتنی زیادہ نہ ہو، موسم اب پھر بھی قدرے بہتر ہے. سو خدا کے کلام پاک کی جانب بڑھتے ہیں. ہم نے خدا کے کلام پاک میں عید قیامت المسیح کے موقع پر کچھ سیکھا تھا. کیا سیکھا تھا؟ اس کی زندگی میں پطرس کی زندگی کے بارے میں. کیا سیکھا تھا پطرس کی زندگی کے بارے میں؟ اس کی بحالی کے بارے میں. کیسے اس کی بحالی ہوئی، کیسے اس کی جو بحالی ہوئی ہے. اور کلام شروع ہونے سے پہلے سارا جو سلائیڈز چلتی ہیں وہ پچھلے میسج کی ریویژن میں چلتی ہیں. اگر آپ صرف وہ سلائیڈ ہی اوور ویو کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میسج کیا تھا. تو پطرس کی بحالی کے تعلق سے پیغام تھا. وہ برگشتہ ہو چکا ہوا تھا. خدا نے کس طرح سے اس کو دوبارہ موقع دیا. 3 انکار اور اس انکار کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کتنے اقرار خدا نے کروائے؟ 3 اقرار ہی کرائے. اور وہ ملامت جو دل میں تھی وہ خدا نے مکمل طور پر حقیقی توبہ کے ذریعہ سے اس کی زندگی میں آئے. اور اس کے بعد خدا کی خدمت میں وہ اتنا مگن ہوا کہ دوبارہ اس کو کبھی بھی اس بات نے، اس ملامت نے نہیں ستایا کہ میں نے خدا کا انکار کیا، بلکہ بڑے جو ہے وہ دلیرانہ انداز سے مسیح کی منادی کرتا رہا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو آج ایک اور حصہ اسی کے تعلق سے ہم سیکھیں گے اور آج کا ہمارا مضمون پچھلے مضمون سے ملتا جلتا ہی ہے پطرس کے تعلق سے کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یہ کس نے اور کس کو کہا تھا؟ یسوع نے. کیا تو مجھ سے محبت؟ یہ سوال آپ سے ہے خدا یسوع مسیح کا. پطرس اپنی خدمت، اپنی دوڑ مکمل کر کے چلا گیا، لیکن آج یہ سوال میرے سے اور آپ سے ہے. کیا میں خدا سے محبت رکھتا ہوں؟ کیا آپ خدا سے محبت رکھتی ہیں؟ کیا آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ یہ سوال
آج خداوند یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام پاک میں سے دیکھیں لوکا 22 باب 31 اور 32 آیت، اور پھر یوحنا 21 باب 1 سے 14 آیت۔ پہلے لوکا 22 باب 31 سے 32 دو آیات ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے آپ نکالتے جائیں، میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں، اگلا والا بھی نکال کر رکھے۔ یوحنا 21 باب پہلی 14 آیات کیا لکھا ہوا ہے کہ شمعون شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یسوع مسیح نے۔ کس کو کہا تھا؟ کس کو؟ شمعون پطرس کو کہا کہ تم لوگوں کو شیطان نے گیہوں کی طرح پھٹکنے کے لیے مانگ لیا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جب ابلیس حملے کر رہا ہے تو میں نے دعا کی ہے، میں نے شفاعت کی ہے کہ تمہارا ایمان جاتا۔ آج بھی آسمان پر خدا باپ کے دائیں ہاتھ خدا یسوع مسیح ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ! ہے خوشی کی بات کہ خداوند یسوع مسیح جیسے پطرس اور دوسرے شاگردوں کی شفاعت کر رہا ہے، آج بھی خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ پھر یوحنا 21 باب پہلی 14 آیات کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع شاگردوں پر 7 شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل ہے پہلی آیت سے۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا۔ کون سی جھیل پر ظاہر کیا؟ سارے مل کر آپ بول سکتے ہیں، کون سی جھیل پر؟ تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو تمام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار ہو جاتا ہوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہونے کے بعد آسمان پر چلے گئے۔ اب ان کے کام دیکھیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں۔ پطرس دوسرے شاگردوں کو، یعنی اور 7 شاگردوں کو جو کل 7 ہیں، دوسرے شاگردوں کو کیا کہتا ہے کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے، یعنی جو دوسرے شاگرد تھے، پطرس کو لیڈر شمار کیا جاتا تھا ہر معاملے میں، چلے تو دوسرے شاگرد اس کو فالو کرتے تھے، عمر میں بڑا بھی تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا پیشہ کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس خدمت میں آنے، شاگرد بننے سے پہلے یہ کیا تھے؟ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اور اب پھر کہاں جا رہے ہیں؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ جب پطرس کہتا ہے تو دوسرے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی کیا کر، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ پھر کیا ہوا؟ وہ نکل کر، وہ سارے 7 کے ساتھ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، اور لکھا ہوا ہے کہ مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ یسوع مسیح نو چھڈن تو بعد ناکامی ہوئی کیا؟ کہ جب اپنے کام پہ دوبارہ کام دھندے میں واپس برگشتہ ہو کر گئے ہیں، اپنے کام تک گئے، کام کی برکت ہی کوئی نہیں ملی۔ کیوں؟ خدا کو چھوڑ دیا، برکت ہی کوئی نہیں۔ خدا کو چھوڑیں گے تو ہمارے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ اور اس رات کچھ نہ پکڑا، اس رات کچھ نہ پکڑا، بے برکتی ہے، برکت ہی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چھوڑ چکے تھے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے، اب ہم جو مرضی کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو ہم مچھلی پکڑنے کو چلتے، اپنا دوبارہ پیشہ شروع کرتے ہیں۔ اور اس پیشے میں جب دوبارہ جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ پکڑا۔ پھر چوتھی آیت سے لکھا ہے اور صبح ہوتے ہی، صبح سویرے یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے یسوع مسیح کو نہیں پہچان سکے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح صبح سویرے ان کے پاس آئے ہیں، لیکن نہیں پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے
उनसे कहा कि बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या सवाल कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? इससे पहले भी एक दफा गुलाम यीशु मसीह शागिर्दों के साथ बोली और अपना आप जाहिर नहीं किया और उनके साथ रास्ते में बातें करते करते चले गए। कौन सी राह पर? किस जगह पर? अमाउस की राह पर। अब यहाँ पर भी गुलाम यीशु मसीह ज़ाहिर होते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं कि बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपने पेशे में वापस आ चुके हुए हैं और हमें हमारे कारोबार में कुछ भी नहीं मिला है, हम खाली हाथ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ बैठे हुए हैं, हम हमारे पास खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें देने के लिए भी यीशु कुछ भी नहीं है। उसने उनसे कहा कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ो। कहां पर? शागिर्द पतरस और दूसरे शागिर्द क्या मछलियां पकड़ने के फन से वाकिफ नहीं थे? उनको नहीं पता था कि पानी की किस जगह पर मछलियां होती हैं, किस जगह पर जाकर उन्हें पकड़नी है। और ये शागिर्दों का खानदानी पेशा मछलियां ही पकड़ना था। जब सारी रात पकड़ते रहे कुछ भी हाथ नहीं आया तो उस्ताद ने आकर ये कहा है कि यहाँ नहीं, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, वहां पर जो है वो जाल डालो। हालेलुया। उस्ताद जब आता है हमारी जिंदगी में, यानी यीशु मसीह जब आता है तो वह बरकत के रास्ते दिखाता है और वो खुद बरकत लेकर आता है। उसके बगैर जाएंगे चलेंगे तो खाली हाथ रहेंगे, ना ते ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਦੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ भी नहीं है। उसकी वजह आपके सामने है। क्यों? क्योंकि खुदा को तो छोड़ दिया है, लेकिन दुनिया की चीजों, दुनिया के पेशों के साथ लिपटे हुए हैं, खुदा को छोड़कर। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके, इतना भर गया जाल कि मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, कौन मोहब्बत रखता था? कौन? ना गलत हो गया। कौन मोहब्बत रखता था? कौन? नो गलत हो गया। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, कौन था? यूहन्ना, मोहब्बत का रसूल जो ये इंजील लिख रहा है। आप भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं। पतरस ने उससे कहा कि ये तो खुदावंद है। किसने उसे कहा? इसलिए उस शागिर्द ने, क्योंकि आप इंजील लिखदा पिया है इसलिए उन्हें अपना नाम नहीं लिखा। उन्हें पतरस ने गल की थी कि इतनी ज्यादा बरकत ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, लेकिन ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो ये बरकत सिर्फ खुदा ही ला सकता है। पहला शागिर्द सातों शागिर्द में से जिसने पहचाना यीशु को कि बरकत आ गई है, वो यूहन्ना था। हालेलुया। तारीफ जा सकते हैं। हालेलुया। खुदा से मोहब्बत नहीं ना रखेंगे, बरकत आ भी जाएगी तो पता भी चलेगा। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ। यूहन्ना जान गया कि ये यीशु है और उसने पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ये सुन करके खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। नंगा होने से मुराद के ऊपर एक और जामा पहना होता था, उसको उतार कर झील में कूद पड़ा। यीशु को देखकर हैरान हो गया और झील में कूद पड़ा। फिर 8 आदमी ऐसे और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। हाथ से मुराद इस जगह से लेकर इस जगह तक, कोनी तक। ये पैमाइश का एक तरीकाकार था। क्या था? और बाकी शागिर्द 200 हाथ का फासला था। नामी ऐसे जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई रोटी देखी। किनारे पे आए तो उन्होंने की देखा? कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और
रोटी देखी। हालेलुया। इन्हों कदे कुछ है नहीं सी, उन्होंने आने तो पहले इतनी बरकत आ गई कि हले बरकत संभाला नहीं दे रहे थे, नाल ही खाना भी तैयार हो गया। हालेलुया। खुदा हमें बरकत देता है, और जब देता है तो हमारे वहम और गुमान में नहीं होता कि कहां कहां से बरकत है। उन्होंने को तो कुछ है इसी बना लिखा, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही एक बरकत आई है, साथ ही दूसरी बरकत है कि वहां पर उन्होंने मछली और रोटी को भी देख लिया। फिर क्या हुआ? यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। हालेलुया। जाल नहीं फटा है। जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमारे आमदन जरिया माश में सुरागदार थैलियां नहीं होती हैं, बल्कि कसरत की बरकत होती है, और इधर उधर उजाड़ नहीं होता है कि उधर भी खर्च हो गया, पता नहीं लगा किधर गया। लिखा हुआ है कि मछलियों की कसरत के बावजूद जाल नहीं फटा है। ऐसी बरकत के जाल झूठा तुम है, और जाल को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। और ये हैरानी की बात शागिर्दों के लिए थी कि इतनी मछलियां आ गई ने जाल दे विच, हुण जाल भी फट जाएंगे। हुण जदों जाल फटणगे तो मछलियां फिर निकल जाएंगी। लेकिन जब जिंदगी का मालिक बरकत देता है तो वो बरकत कसरत के साथ देता है, और हमारी बरकत को जाया भी नहीं होने देता। जोरदार तालियां बजाओ। जाल नहीं फटे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत रहे, उसकी बरकत ठहरी रहे, तो वफादारी के साथ उसके साथ चले। क्या लिखा हुआ है आगे? यीशु ने उनसे कहा कि आओ खाना खा लो, और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है। ओते मन बैठे सन के ओते चला गया, वो तो जिंदा हो गया। उन्होंने क्या मुंह चला गया थे नहीं, ये हैरान इसलिए थे कि अब क्या है कि उम्मीद ना होते हुए उन्होंने वो चीज देखी, और अंदर शर्मिंदगी भी थी कि हमने जिंदगी के मालिक को क्या किया। ये समझा कि वो चला गया, दोबारा नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है, उन्होंने उससे नहीं पूछा था क्योंकि जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। कितनी बार? तीसरी बार। पहले सबसे पहले कहां पर ज़ाहिर हुआ? मरियम, जब वो जिंदा हुआ तो औरतों पर ज़ाहिर हुआ, फिर बालाखाना में भी ज़ाहिर हुआ, और फिर यहाँ पर ज़ाहिर हुआ। फिर आगे आप बढ़ते हैं। पतरस, इसके नाम का जो मतलब पेट्रोस, जिसके नाम का मतलब पत्थर है, कंकर है, खुदावंद यीशु मसीह इस पत्थर को अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। अब पतरस की शख्सियत की अगर बात है, क्योंकि ये सारा जो कलाम है और ये जो हवाला है ज्यादातर पतरस के गिर्द घूमता है। पतरस कैसा शख्स था? पतरस एक जल्दबाज शख्स था, पहल करने वाला था, यानी हर काम च पहलों पहुंचता था। पता है जब कबर से गया कि सालों पहले कौन सी पतरस अगे लगा सी, लेकिन यूहन्ना चूंकि जवान सी वो दौड़ता आया, जल्दी आगे चला गया, लेकिन पहले सबसे पहले आगे पतरस था। और जब कब्र में जाने की बारी आई तो यूहन्ना चूंकि कम उम्र था, पतरस का ज्यादा तजर्बा था, तो कब्र में घुसने वाला भी पतरस ही था। जदों ही यीशु मसीह सवाल करता ते सारों पहले पहल करने वाला पतरस ही था। हाथ खड़ा करके सारों पहले जवाब देता, हाँ जिंदा खुदा का दूत तुम ही है, हाँ मैं तुझे सारे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या था? पहल करने वाला था, जल्दबाजी करने वाला था, जज्बाती भी था, फौरी तौर पर रद्द अमल देने वाला शख्स था। यीशु मसीह ने उसको खिदमत के लिए बुलाया था, और जब वो जाल डाल रहा था तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा था कि मेरे पीछे हो। और इसका जिक्र मरकस पहला बाब 16वीं आयत में मिलता है। और याकूब और यूहन्ना हमें उस वक्त भी जालों की मरम्मत करते हुए मिलते हैं, और याकूब और यूहन्ना जो है वो जिंदगियों को मुरम्मत करने वाले ही बने। जैसे उनका पेशा था वैसे ही जिंदगियों को मुरम्मत करने वाले ही बने। पतरस क्या था? ज्यादातर मछलियां पकड़ने वाला था, और याकूब और यूहन्ना
بیک اپ جو ہے وہ سروس دیتے تھے کہ جالا نہیں ملمت کر دیتی جال تو دیتے، لیکن اگے سال کو اگے کون لگتا سی؟ پترس لگتا سی۔ یعقوب اور یوحنا اپنی اس سروس میں جب اپنے پیشہ ورانہ سروس میں بھی جالوں کی مرمت کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں تو یہ زندگیوں کی مرمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پترس جب مچھلیاں پکڑتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے بعد خدا یسوع مسیح اس کو آدم گیر بناتے ہیں، یعنی آدمیوں کو پکڑنے والا۔ پھر کیا ہے پترس کی بحالی پر ہم تھوڑا سا ذرا غور کریں گے۔ جب خدا یسوع مسیح نے اس سے سوال کیا، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ جب بات ہوتی ہے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے تو پترس کہتا ہے کہ میں مچھلی کے شکار ہو جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہوں؟ مچھلی کے شکار کو جب جاتا ہے تو اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا حوالہ تلاوت کرتے ہوئے کہ وہ خدا یسوع مسیح سے برگشتہ ہو چکے ہوئے، یعنی خدا سے دور ہو چکے ہوئے تھے۔ دور سے مراد یہ ہے کہ ان کی امید تھی کہ خدا جب مر چکا ہے تو اب جب مر چکا ہے تو اس کے بعد وہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ پترس نے جب یہ کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں تو خداوند نے اپنی زمینی خدمت میں اس کو یعنی پترس کو بلایا تھا، لیکن اب یہ پھر مچھلیوں کے شکار کو جا رہا ہے۔ اس نے تربیت پائی اور ابتدائی خدمت کی سر انجام دی، لیکن یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کے وقت وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار بھی کر چکا ہوا تھا۔ اب یہ جو حوالہ ہے، اب یہ سوال جواب جو 3 اقرار ہیں اس سے پہلے کی بات، پھر کیا ہے وہ اسے چھوڑ چکے ہوئے تھے اور اپنی پرانی زندگی میں جا چکے ہوئے تھے اور وہ برگشتہ ہو چکا ہوا تھا۔ کتنی افسوسناک بات ہے، شاگرد جنہوں نے دنیا تبدیل کرنی تھی اب وہ کیا ہو چکے ہوئے تھے؟ برگشتہ ہو چکے ہوئے تھے۔ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو خدا یسوع مسیح کو چھوڑ چکا ہو، جس نے خدا یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہو، برگشتہ ہو چکا ہوا ہو؟ اگر ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ برگشتگی دوسروں کو متاثر کرتی ہے، برگشتگی دوسروں کو اس طرح سے متاثر کرتی ہے کہ جدوں نے کیا کہ میں مچھلیاں نوں جانا تے دوجیاں نے کہا اسی کی کرنا، اسی بھی نال ہی چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا نہیں کہ نہیں خدا یسوع مسیح کلام مقدس کے مطابق مصلوب ہوئے ہیں، دفن ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم کلا ہی جا رہے ہیں تے اسی بھی تیرے نال چلے، اسی کتے بیٹھ کے کی کرنا، اسی بھی چل رہے ہیں نال۔ تو کیا ہوا؟ وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ جدوں ایک بندہ برگشتہ ہوندا ہے نا تے نال دوجیاں نوں بھی خراب کرتا ہے، دوسرے بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کی تو حیثیت ویسے بھی لیڈر کی تھی، اس کی حیثیت ویسے ہی لیڈر کی تھی اور یہ فطری طور پر اور پیدائشی طور پر ہی رہنما تھا، دوسرے شاگردوں کا بھی رہنما تھا، اور اس کی واپسی کا جو اقدام ہے وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے اور دوسرے کے نال لے کے چلے جاتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں یا گرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری پوری زندگی کے ذریعے سے، برگشتگی کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا ہے برگشتگی۔ پھر دوسری بات، برگشتگی بے پھل ہے، برگشتگی میں کوئی پھل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا، اس کے ساتھ چلتے رہے اور پھر کسی وقت میں اس کو چھوڑ چکے ہوئے، برگشتہ ہو چکے ہیں، تو برگشتگی بے پھل ہے۔ جیسے کہ ہم نے کلام میں پڑھا کہ اس رات کچھ بھی نہ پکڑ سکے، کچھ بھی نہیں پکڑ سکے ہیں۔ ہم مسیح سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یونا نے بھی ایسے ہی کیا، خدا کو چھوڑا اور کہاں چلا گیا؟ کسی اور جگہ پر چلا گیا۔ جو خدا نے اس کے لیے کہا تھا ادھر نہیں گیا ہے، بلکہ کسی اور جگہ پر چلا گیا ہے، اور پھر اس کی برگشتگی کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہوا اور جس جہاز میں وہ تھا ان پر بھی موت کا خطرہ ہے۔ جب آپ برگشتہ ہوں گے تو آپ کی اپنی زندگی بھی بے پھل رہتی ہے اور آپ دوسروں کے لیے بھی مسئلے کا باعث بنتے ہیں۔ غور کریں
ہماری زندگیوں میں ناکامی تو نہیں آ گئی؟ اگر ناکامی ہے تو غور کریں کہ ہم نے مسیح کا انکار تو نہیں کر دیا ہے۔ مصرف بیٹا بھی، مصرف بیٹے کی بھی زندگی کچھ اس طرح کی تھی، وہ بھی برگشتہ ہو کر چلا گیا۔ اب جب چلا گیا ہے اس کے بعد برگشتگی میں وہ وہاں پر بے پھل ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سراغ دار تھیلی کی طرح خرچ ہوتا جا رہا، اور ایک وقت آیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، جیسے شاگردوں کے پاس کچھ نہیں بچا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچا۔ پھر مجبوراً سوروں کے ساتھ پھلیاں کھانی پڑی، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک حرام خوراک تھی، سور حرام تھے، اور وہ کام بھی اس کو کرنا پڑا ہے۔ کیوں؟ پیٹ کے لیے، کھانے کے لیے۔ ہم جب خدا سے دور ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو برگشتگی کی حالت میں ہم جھوٹ موٹ الٹ پلٹ جس طریقے سے مرضی ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ برگشتگی بے پھل ہے، اس لیے اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں جانیں، سمجھیں۔ کہیں ہم برگشتہ تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں ہم برگشتگی میں خدا سے اتنا دور تو نہیں چلے گئے کہ ہم زندگی میں بے برکتی آ گئی ہے۔ پھر تیسری بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ خداوند برگشتہ جان کو واپس لاتا ہے۔ خداوند برگشتہ کو واپس لاتا ہے، کیسے؟ کہ جب وہ دور جا چکے ہوتے ہیں تو خدا نے پیچھا نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے پیچھے پیشے میں دوبارہ واپس چلے گئے، لیکن خدا نے ان کو نہیں چھوڑا۔ وہ اگرچہ آسمان پر اپنے باپ کے پاس جانے والا تھا، اس نے اپنے شاگردوں کا پیچھا کیا۔ ہم جو اس کو چھوڑ بھی جائیں وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے، وہ ہمارے پیچھے جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں پھر بھی سمجھاتا رہتا ہے کہ بیٹے بیٹی واپس لوٹا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ وہ ان کے پاس واپس جاتا ہے اور ان سے کیسے الفاظ کے ساتھ معاملہ ہے کہ بیٹوں بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ وہ آج بھی ہمارے پاس آتا ہے اور کسی نہ کسی عبادت میں کلام کے ذریعہ سے ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ بچوں واپس آ جاؤ، میرے پاس دوبارہ آ جاؤ، آپ کی زندگی وہی روز ہے۔ وہ آج بھی ہمیں دوبارہ ہمیں بلا رہا ہے، اور جی اٹھا مسیح جلال میں جانے کے باوجود ہمارا پیچھا کرتا ہے، وہ ہمیں بھول نہیں جاتا ہے، اس کا بلاوا تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ ہم تبدیل ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ ہمارے ساتھ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اس کا بلاوا لا تبدیل ہے۔ اس زمینی خدمت میں وہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ہمارا بار بار پیچھا کرتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں غور کریں، ہم اتنی دور تو نہیں چلے گئے کہ ہم اس کی آواز نہیں سن پاتے، برگشتہ تو نہیں ہو گئے۔ برگشتگی ہمیں زندگی میں جب آئے گی، خدا بار بار ہماری برگشتگی کا چارہ کرتا ہے، خدا ہمیں بار بار بلاتا ہے، اور بار بار بلانے کے باوجود بھی کہیں ہم سن تو نہیں ہو چکے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بار بار برگشتہ ہوا، لیکن میں خوش ہوں کہ میں پیچھے نہیں لوٹا، بلکہ مجھے پاک روح کی رہنمائی اور خدا کی بلاوٹ اور خدا کے بلاوے کی بدولت وہ مجھے بار بار کہتا رہا کہ بیٹا واپس لوٹا۔ میری زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ خدا سے دور بھی چلا گیا، لیکن اس کی آواز مجھے اپنے قریب لے آئی، بیٹا واپس آ جائے۔ آج آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ واپس آ جائے، ہماری زندگی پھلدار ہو جائے، ہم اس میں ہی بڑھیں گے، اس میں ہی بابرکت ہوں گے۔ اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند جب واپس بلاتا ہے، جب واپس بلا دیتا ہے تو وہ وہاں پر سے بلاتا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے برکت لے کر آتا ہے۔ خدا برگشتہ جان کو برکت دیتا ہے، اور برکت بھی کیسی دیتا ہے؟ پہلی برکت کہ مسیح کثرت کا باعث بنتا ہے۔ کیسے؟ کہ ان کے جال میں اتنی مچھلیاں تھیں کہ وہ اس کو کھینچ نہ سکے، سارے اکٹھے ہو کے تکالا لگے کہ مچھلیاں اٹھا لی، یہاں یہ مچھلی۔ خدا اتنی برکت دے دیتا ہے، خدا ہمیں اتنی برکت
दे देता है। खुदावंद की मर्जी और उसकी खिदमत पूरी करने के बाद हमारी जिंदगियों में बरकत की कसरत होगी और हमारी काविशें बेसूद नहीं होगी और मसीह के साथ चलने से हमें कामयाबी मिलेगी, कसरत की बरकत आएगी। खुदा बरकश्ता जान को बरकत देता है। फिर क्या होता है कि कसरत के बायस जाल भी नहीं फटते थे। हमारी जिंदगी में बरकत इतनी आ जाती है कि जाया नहीं होती, फजूल नहीं, बल्कि खुदा जब बरकत देता है तो हमारी जो हासिलात हैं वो बाबरकत ज़राए रहते हैं। फिर खुदा बरकश्ता को बरकत देता है, फिर खुदा बरकश्ता की जरूरत को भी पूरा करता है। हालेलुया। हाले दूजी बरकत समेटन दे जिहड़ा ना मशरूफ सन ते एक होर बरकत मिल गई कि कुछ भी नहीं सिखाने लगे। हाले वापस ही आए तो खुदा ने कहा आ जाओ कुछ खा लो। हालेलुया। खुदा हम भूखे होंगे लेकिन उसके साथ वफादार होंगे तो ऐन उस वक्त जब कुछ भी नहीं होगा खुदा कहेगा कि ये देखो ये बरकत है, आओ खाओ, आओ मेरी बरकत में शरीक हो। हालेलुया। ये वो कसरत की बरकत हमें खुदा देता है और खुदा हमारी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए अजीजों बहनों भाइयों आए खुदावंद के साथ हर तरह के हालात में उसके साथ वफादार रहें। ऐसे तो नहीं है अच्छे हालात जब बुरे हालात आए तो उसको छोड़ दें, जब बुरे हालात आए तो उसको छोड़ दें। और मैंने अक्सर देखा कि अफसोस के साथ कि मुश्किल हालात में ਜਦੋਂ बदरूआ घर आ गई फिर खाद के पीछे पीछे फिर चर्च के अंदर फिर चर्च टाइम भी आना टाइम पे भी आना, लेकिन जैसे ही बरकत मिल गई उसके बाद खुदा कौन और मैं कौन बड़े होते हैं। बरकत मिली तो उसके बाद उठाए तो क्या हम ऐसे करते हैं कि खुदा बरकत दे और हम दोबारा नजर नहीं आते। जिंदा मसीह हर तरह के हालात में हमारी कुव्वत है, हमें बरकत देता है। उसकी खिदमत को अगर आप तरक कर देंगे तो आप बेफल हो जाएंगे और अगर आप बेफल हो जाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। वो हमारी बरगश्ती का चारा करता है जैसे उसने पतरस की जिंदगी पर ज़ाहिर किया और हमारी भी खुदा यीशु मसीह बरगश्ती की राह में मसीह हम पर ज़ाहिर होता है, बताता है कि मैं तेरे साथ हूं, फिक्र ना करो, वापस आओ। वो हमारी बरगश्ती का चारा करता है जैसे उसने पतरस की जिंदगी में किया। हालेलुया। क्या आज भी खुदा से दूर होने के बाद खुदा की आवाज आपको आ रही है तो अपनी जिंदगी पे गौर करें। आए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, सर को झुकाएं।